بٹی صاحب آپ کا امپریشن کیا ہے اس کے اوپر؟ کیا سمجھتے ہیں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، معاہدہ ہونا چاہیے، اور پاکستان کی کوششیں بھی کمال کی ہیں، قابل تعریف ہیں، مگر آپ کا سوال ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ تو میڈم شیخ، سب سے بڑی رکاوٹ اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب ہیں۔ اور بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 2 بار ایران مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا، دونوں بار معاہدے کے قریب تھے، اور ٹرمپ صاحب مذاکراتی ٹیبل سے اٹھے اور عملہ آور ہو گئے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹرمپ صاحب اگر امریکی صدر نہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ یہ جنگ ہوتی نہ، اور اگر جنگ ہو بھی جاتی تو عین ممکن تھا کہ اب تک معاہدہ ہو چکا ہوتا۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ایران مر رہا ہے مذاکرات کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ پہلے 39 دن ایران کے نام، ایران کی باکمال بے مثال اور لازوال مزاحمت کے نام، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ناکام کر دیا اپنے اہداف میں۔ پھر جب میڈم شیخ سوال یہ ہے کہ جب جنگ بندی ہو گئی تو پھر جنگ کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ جب سفارتکاری کو موقع دیا جا رہا ہے تو پھر موقف میں بار بار تبدیلی کیوں کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ جب ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی تو پھر ٹرمپ صاحب نے کیوں ناکہ بندی قائم کر رکھی آبنائے ہرمز کی؟ جب ایران مذاکرات کے لیے تیار تھا تو پھر ایسا تاثر کیوں، یا یہ سفید جھوٹ کیوں کہ جوہری پروگرام ختم کرنے جا رہا ہے ایران، افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرنے جا رہا ہے، ہماری شرطوں پر معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور ایران تو بس وہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور میں نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو کبھی کوئی صدر نہیں کر سکا۔ جب سب طے ہونے والا تھا تو پھر ایران کو خوف زدہ کرنے کی ناکام کوششیں کیوں کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ تباہی پھیر دیں گے، بربادی پھیر دیں گے، وہ کریں گے جو 47 سال میں کسی نے کچھ نہ کیا آپ کے ساتھ۔ میڈم شیخ، اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب نہ صرف جنگ شروع کرنے سے پہلے اندازوں کی غلطیاں کر گئے، بلنڈرز کر گئے، بلکہ اب بھی وہ غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگے وینزویلا نہیں ہے، شام نہیں ہے، لیبیا نہیں ہے، یمن نہیں ہے، لبنان نہیں ہے، عراق نہیں ہے، ایران ہے۔ ایران سے اگر آپ نے لڑنا ہے تو ایک بار پھر لڑ لیں اور شوق اور پورا کر لیں، اور اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر صرف مذاکرات کریں۔ یہ ایران ہے، اسے نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ دھمکایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ میدان میں تو آپ اسے ہرا نہیں سکے، اب معاہدے کے ذریعے آپ اسے سرنڈر کرانا چاہیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صدر ٹرمپ رویہ بدلیں گے میڈم شیخ تو یہ چیزیں ساری سیدھی ہو جائیں گی، لیکن صدر ٹرمپ رویہ نہیں بدلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا طریقہ کار ہے، ان کے لیے کھیل ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کھیل کھیل رہے ہیں، وہ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اور آخری بات میڈم شیخ کہ اگر صدر ٹرمپ صاحب آج مخلص ہو جائیں، صرف چند دن اپنے سوشل میڈیا سے پیچھے ہٹ جائیں یا اس ٹاپک پہ گفتگو نہ کریں، تو پاکستان جتنی کوششیں کر چکا ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب کے دورے کے بعد جب آبنائے ہرمز کھلی تھی تو کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے تو خود شکریہ ادا کر دیا تھا ایران کا، تو اس کے بعد پھر یہ جو سارا ابھی تک تعطل ہے، اس کی واحد وجہ صدر ٹرمپ ہے۔ محمد علی صاحب، یہی جو کنورسیشن ہے، کیا اس وقت رکاوٹ یہ ہے کہ جن دعووں کے ساتھ انٹر ہوئے تھے امریکی اور ٹرمپ ٹو بی اسپیسیفک، وہ دعوے اس نئے معاہدے میں کہیں اچیو ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے؟ وہ نیوکلیئر کے ہوں، جے سی پی او سے بہتر اس وقت شاید ڈیل نہیں مل رہی۔ اگر ایسا ہے تو یہ موجودہ مذاکرات یا بات چیت کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، 4 چیزیں ہیں جو کہ صدر ٹرمپ کے مزاج اور اس وقت جو ان کا موڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یوزفل ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں وہ جی بالکل، وہ کوہنا مشق ایک بزنس ٹائکون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ نتن یاہو صاحب کی باتوں میں آ کے انہوں نے حملہ کیا، اور وہ تو 35 سال سے ہر امریکی صدر کو رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چند دن رہ گئے ان کے ایٹمی پروگرام کو مطلب ہتھیار بنانے میں، فوراً ان کو تباہ کر دیں، تو بدقسمتی سے یہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ لیکن انہوں نے 40 دن کی جنگ کے بعد یہ ادراک ہوا کہ یہ، جس طرح میں شروع سے کہہ رہا تھا، کہ کوئی
کلین ڈیسائسو وکٹری ان کو نہیں ملے گی. تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ امریکہ کی پاور کو ویسٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے الائنسز کو ویک کیا ہے، اپنی کریڈیبلٹی کو ویک کیا ہے. جیسا ریما نے کہا انٹرنیشنل لا جس کا ایڈیفس جو ہے وہ امریکہ نے جو ورلڈ آرڈر بنایا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس کو کمپلیٹلی انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے اپنے بیہیویئر سے. چاہے وہ لا آف دی سی ہو، این پی ٹی ہو، آئی اے اے ہو، یو این ہو، پورا جو پلر ہے عالمی قانون کا اس کے تمام پلرز کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اچھا اب دو ان کے اوپر ایسے پریشرز ہیں جو کہ ایران کے اوپر نہیں ہے، میں جس کی وجہ سے ان کی ڈیسپریشن جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. جو تازہ ترین بیانات ہیں کہ وہ وکٹری ڈکلیئر کرنا ان کی عالمی اور داخلی سطح پہ زیادہ بڑی ضرورت اور مجبوری ہے ایران کے مقابلے میں. دیکھیں ایک تو انہوں نے اگلے مہینے جانا ہے چین، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں وینیزولا کی حکومت چینج کر کے اور ایران کو سارٹ آؤٹ کر کے جب میں سامنے بیٹھوں گا ایران کے جو چین کی قیادت کے سامنے، تو میں ان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ جناب میں آپ کو آئسولیٹ کر چکا ہوں، آپ کے الائز کو سارٹ آؤٹ کر چکا ہوں، اب آپ میری بات مانیں. لیکن اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ایران جو ہے اتنا ترنے والا ثابت نہیں ہوا، بلکہ چین کا ایران کی جانب سے پہ دباؤ ڈالنا کہ وہ مذاکرات میں آئے اور اس امن کے عمل میں اپنا وزن ڈالنا، ایکچولی چین کے لیے شاید اگر اس کے مذاکرات کامیاب انشاءاللہ ہوتے ہیں تو شاید صدر ٹرمپ الٹا چین کے لیے اوبلائج ہو جائیں. اور آخری بات داخلی سطح پہ بھی دیکھیں، ہمیں تو ریما سے اس پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے، ان کے جو ڈیموکریٹس اور لبرل ایلیمنٹس سے وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے 1.5 سال بعد. اس غلطیوں کی وجہ سے اب تو وہ ریوائیو ہو گئی ہے ان کی اپوزیشن، اور وہ ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ پہلے تو وہ ان پہ کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ جناب آپ نے غلط جنگ چھیڑ دی، اب ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ بھئی آپ غلط ڈیل تو نہیں کر رہے. تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور پھر آنے والا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس میں بھی ان کے پراسپیکٹ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا ہم نیرو ڈاؤن اس طرح سے کریں. پھر جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی میں وہ مزید توسیع نہیں چاہتے، باقی سب کچھ کہنے کے بعد، اور پھر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایرانیوں کی طرف سے بھی کوئی obvious رسپانس نہیں مل رہا، تو آپ کو اسٹریٹجکلی یہاں پر حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بالکل مذاکرات ختم ہو جائیں گے، ٹرمپ ول ویٹ اٹ آؤٹ، یا ایران از ٹرائنگ ٹو ویٹ اٹ آؤٹ کہ کیا نتیجہ کس کے حق میں بہتر نکلتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جو 4 محرکات میں نے بتائے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں صدر ٹرمپ کی ذہنی حیثیت اور کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے. ان پہ بہت زیادہ داخلی اور عالمی دباؤ ہے، اور وہ اس لیے اوور کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وکٹری ڈکلیئر کر کے نیوکلیئر کے اوپر، ہرمز پہ دباؤ ڈال کے، دیگر معاملات پہ کہ جی میں اسٹرانگ بھی ہوں، میں وکٹر بھی ہوں، فوج میں بھی مسائل ہیں، انہوں نے آرمی چیف کو بھی برطرف کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آل از ناٹ ویل، وہ کنٹرول میں اتنے نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں اور پر امید ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لائیں گی اور کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں پروگریس ہوگی. لیکن ہمیں اس میں امپیشنٹ علینا نہیں ہونا چاہیے اور فوراً کوئی بریک تھرو کی توقع نہیں کرنی چاہیے. جنگ بندی کے لیے کیا مراد رکھتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ دینے چاہیے. بٹ آپ کو لگتا ہے جنگ بندی برقرار رہے گی؟ وہ جنگ بندی کے لیے کیا مراد رکھتا ہے؟ دیٹ از دی بگر کوسچن رائٹ ناؤ نا، کہ آج تو اس کی ڈیڈ لائن ہے. آج جو انہوں نے ابھی لیٹسٹ بیان دیا ہے، انہوں نے بہت اگریسو پوسچرنگ اب سے چند منٹوں پہلے کی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان مذاکرات سے پہلے وہ ایک فاتح کے طور پہ پوسچر اپنا دینا چاہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی بھی اب ود پنچ آف سالٹ ان کے بیانات کو لے رہے ہیں، اور جتنے بڑے پیمانے پہ اس وقت ارینجمنٹس ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں پبلک پوسچرنگ اور جو زمینی حقائق ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، آپ جی بالکل.